ظاہر ہے کہ آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ ذاکری کے حوالے سے ہے، اور آپ سب کے سب ماشاءاللہ یا ذاکرہ ہیں یا ذاکرہ بننا چاہتے ہیں، جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق۔ ایک مثال جو عام طور پر میں دیا کرتا ہوں جب بھی ذاکرین یا ذاکرات کی تربیت سے متعلق کوئی نشست ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ ممبر سے اگر کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر اگر آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مجلس پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ بالکل نل میں آنے والے پانی کی طرح ہے۔ جب نل آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر پانی آتا ہے، مگر وہ پانی آ نہیں سکتا جب تک ٹینک کے اندر پانی موجود نہیں ہوگا، تب تک نل میں پانی نہیں آ سکتا، اور ٹینک میں پانی نہیں آ سکتا جب تک آپ اس کے اندر اسٹور نہیں کریں گے۔ تو ٹینک میں پانی اسٹور ہوگا تو پھر وہ آمادہ ہے، تیار ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نل کھولیں گے تو اس میں پانی کا فلو آپ کو دکھائی دے گا۔ ٹینک میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اب چاہے آپ اس کو موٹر کے ذریعے سے کنویں سے وہاں پر منتقل کریں یا کسی اور ذریعے سے منتقل کریں۔ یہ بالکل وہ ترتیب ہے کہ جو ایک ذاکر کے بیان کے اندر آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ذاکر کی جو زبان ہے وہ نل کی طرح سے، اس کے منہ سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ پانی کی طرح سے ہیں، اور جو ٹینک ہے وہ آپ کا دماغ ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت سارے مطالب کو اسٹور کرنا ہے۔ اور جو ٹینک کے اندر پانی آئے گا وہ کنواں کہاں پر ہے، اس کو آپ کتاب کہیے، لائبریری کہیے، سماعت کہیے، جو بھی آپ نام دیجیے۔ تو یہ ایک چین ہے جو بنتی ہے کہ کنویں سے پانی ٹینک میں گیا، ٹینک سے پانی نل میں آیا، اور نل کو آپ نے کھولا تو پانی فلو ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آپ اسے استفادہ کیجیے، پینے کا پانی ہے یا نہانے کا ہے یا کپڑے دھونے کا ہے، جو بھی آپ کریں۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ بالکل خالی الذہن ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ بولے گا تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ نل آپ نے کھول دیا ہے مگر ہوا تو آ رہی ہے، پانی نہیں آ رہا، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ کیجیے گا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹینک میں پانی ہوتا ہے، پھر بھی اگر آپ نل کھولتے ہیں تو پانی رک رک کر آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ٹینک میں پانی موجود نہیں ہے، موجود ہے ٹینک میں پانی، مگر جب آپ نے نل کھولا تو پانی رک رک کر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس وہاں پر موجود ہے، رکاوٹ کوئی موجود ہے، چاہے زنگ لگ چکا ہے، چاہے درمیان میں کچرا پھنس چکا ہے، کوئی کیڑا آ گیا ہے درمیان میں کہ جس نے بلاک کر دیا ہے۔ یہ وہ کانفیڈنس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس بہت علم ہے مگر جس زبان میں آپ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں وہ زبان ہی آپ کو نہیں آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس میں ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ جو تھاٹس آپ کے ذہن کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے خیالات ان کو اظہار کے لیے راہ نہیں مل پائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آج اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں چائنیز لینگویج کے اندر تقریر کرنا شروع کر دوں تو میں 2 جملے بھی نہیں بول پاؤں گا، مجھے آتے ہی نہیں ہے۔ میری اپنی زبان گجراتی ہے، یعنی میرے والدین کی جو زبان ہے گجراتی ہے، مگر آپ مجھ سے اگر کہیں کہ میں گجراتی میں تقریر کروں تو یقین کیجئے کہ میرے پیشانی پر پسینہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گجراتی میں کبھی تقریر تو بہت دور کی بات ہے، شاید آدھا گھنٹہ کسی سے گفتگو بھی نہیں کی ہے، تو کہاں سے ہم تقریر کر پائیں گے؟ تو وہ زبان کے جس میں آپ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ہے میٹر، ایک ہے وہ مواد کہ جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک ہے وہ زبان کہ جس زبان میں آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان آپ کو بہرحال بالکل ایکول مہارت پیدا کرنی ہوگی تاکہ آپ کی تقریر درست ہو سکے یا آپ کی تقریر بہتر ہو سکے، اس کے اندر ایک فلو آ سکے، ایک اسموتھنس اس کے اندر آ سکے۔ یہ ہو گئی ایک بنیادی بات۔ اب اس کے بعد جو آپ کا مطالعہ ہے، اس مطالعے کے لیے ایک تو ہے جنرل مطالعہ، یعنی ایک انسان مطالعہ کر رہا ہے، یعنی ریگارڈلیس کہ اس کو تقریر کرنی ہے یا نہیں تقریر کرنی ہے، وہ صاحب علم اگر بننا چاہتا ہے، اپنے علم میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مطالعہ کرنا ہے۔ وہ آپ علم کلام کا، عقائد کا جس کو کہتے ہیں، اصول دین کا، اس کا مطالعہ کریں، امامت کا خاص طور پر جو ہمارے موضوعات ہیں اس کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت معصومین کا یہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی قطع نظر اس سے کہ آپ کو مجلس کی تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، آپ ایک مطالعہ کر رہے ہیں، آپ اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا مطالعہ ہے کہ جو مجلس اسپیسیفک ہے، کہ جس میں آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ مجلس تیار کرنے کے لیے میں کسی خاص انداز سے مطالعہ کروں۔ وہ اس زمانے کے اندر بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ مسودے جو آلریڈی اویلیبل ہیں مجالس کے، جو بزرگوں کے ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی اپنی معلومات میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات اس کے اندر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ تر جو میرا خیال ہے کہ اہل زبان یہاں پر تشریف فرما ہے، تو اردو کا آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا، تمرین کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے اردو آنا اور ایک ہے اردو میں تقریر کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی کو زبان ہی اگر نہیں آتی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو وہ زبان سیکھنی پڑے گی، لیکن زبان آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر بہت اچھا مقرر بھی ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے۔
تو ایک ہے صاحب علم ہونا، ایک ہے اہل زبان ہونا، اور ایک ہے اہل زبان ہونے کے بعد اس قابل ہونا کہ انسان اعتماد کے ساتھ جائے اور کسی مضمون پر اپنی رائے کا یا اپنے اس بیان کو جو اس نے پریپیئر کیا ہے وہاں پر وہ ڈیلیور کر سکے۔ تو یہ تین بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان تینوں کے درمیان کنفیوز مت کیجیے گا۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہے مطالعہ، آپ کے پاس علم ہونا، ایک ہے اہل زبان ہونا یا زبان کا کم سے کم آنا، اور تیسرا اس زبان کو کہ جس کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جس میں آپ گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اس زبان میں تقریر کرنا، وہ ممارست چاہتا ہے، وہ پریکٹس چاہتا ہے، وہ تمرین چاہتا ہے۔ تو کون ہے کہ جس کو اردو نہیں آتی؟ کراچی میں بہت سو کو اردو آتی، مگر یہ کہ اس کے باوجود ہر کوئی مقرر تو نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ہیں کہ جن کو انگریزی آتی ہے، مگر انگریزی آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی انگریزی میں آپ ان کو کہیں کہ اسپیچ کر دیں تو وہ اسپیچ بھی کر دیں گے۔ بہت سے ڈاکٹرز کو آپ دیکھیں گے، بہت قابل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مگر اپنے مضمون پر ہی اگر ان کو بولنے کا موقع دیا جائے وہ نہیں بول پائیں گے۔ تو وہاں پر زبان کا بھی ایشو نہیں ہے، معلومات کا بھی ایشو نہیں ہے، مگر تمرین یا پریکٹس کا ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کسی تقریر کو تیار کرتے ہیں تو اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس فارمیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فارمیٹ کا میرا مطلب کیا ہے؟ تقریر تو تقریر ہے، آپ آئیں اور آ کر تقریر کرنا شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، تقریر کے ایک فارمیٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ کیسے فالو کرنا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو تقریر کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر باقاعدہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ مختصر بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سرنامہ کلام میں آیت ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کچھ بات کی جاتی ہے، اور پھر اس سے نکات جو ہیں پیدا کیے جاتے ہیں اور بات کو کسی خاص منزل کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ ایک فارمیٹنگ ہے، اور اختتام پر ہمارے یہاں تھوڑا سا ربط مسائل اگر وہ ہو سکے، اور پھر اس کے بعد مصائب کا بیان، اور مصائب کے بیان کے بعد یا دعا اور یا پھر ماتم کی طرف دعوت۔ تو یہ ایک ترتیب ہے کہ جو ہمارے یہاں مجلسوں کے اندر پائیں گے۔ تو اگر ایک شخص ہے وہ اس فارمیٹ سے واقف نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ مقرر بہت اچھا ہو، مگر اس کے باوجود وہ اس فارمیٹ کو فالو نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ اسے اورینٹیشن نہیں ہے۔ تو اس اورینٹیشن کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ میں سے کسی کا بھی مسئلہ ہوگا، یہ اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو کنورٹڈ شیعہ ہو، کہ جس کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ مجلس کی فارمیٹنگ کیا ہے، اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ SOP کیا ہے کہ جس کے تحت اس تقریر کو یا اس مجلس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہوگا، میرا نہیں خیال ہے کہ زبان آپ کا مسئلہ ہوگا۔ یہ دو چیزوں کے بارے میں کافی حد تک مطمئن ہوں۔ ممکن ہے کہ میٹر کے حوالے سے آپ کا ایشو ہو اور آپ خاص کتابوں کے بارے میں شاید رہنمائی چاہ رہے ہوں، تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، اگر کچھ اس کے حوالے سے بیان کر سکوں۔ اور خاص طور پر جو میں نے گزارش کی کہ اگر مجلس کے لیے آپ مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں جنرل مطالعے سے ہٹ کر، تو علامہ رشید ترابی آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے، علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب اللہ مقامہ وہ آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، یہ ان کو آپ آئیڈیلائز کریں، ان کے بہت سے مسودے موجود ہیں، ان کو آپ دیکھیں اپنی تقریروں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی کے ساتھ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، ان کی بہت ساری تقاریر بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی، آپ ان کو سن سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی اپنی تقریروں کے اندر ایک نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اس کو سجا سکتے ہیں۔ دیکھیے، تقریر اور خطابت کے اندر صرف بیان کرنا ایک نیریشن ہے، ایک ہے کہ نیریشن، ایک آپ نے چیز کو بیان کر دیا، وہ بھی غنیمت ہے اگر صحیح طریقے سے بیان ہو جائے، لیکن ایک ہے ڈرائی اسپیچ، ایک ہے نیریشن، آپ نے ایک بات تھی وہ بیان کر دی، اور ایک ہے کہ اس بات کو سجا کر بیان کرنا۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ یعنی پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو اور وہ سیدھا فلو کے اندر ایک چیز بیان کر دے، وہ بھی غنیمت ہے، اس لیے کہ اس وقت تو اس کی بھی بہت کمی ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کے اندر نکھار پیدا کر سکیں، اس کو آپ سجا کر بیان کر سکیں، تو پھر یقیناً اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خطابت میں یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں، آپ الفاظ کو اور جملوں کو ترتیب کیسے دیتے ہیں، آپ کیسے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت مشہور شعر ہے مومن خان مومن کا، کہ جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب نے یہ کہا کہ اگر تم یہ اپنا شعر مجھے دے دو تو میں اپنا پورا دیوان تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ غالب جس لیول کے اوپر ہیں وہ یہ بات کہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا، بہت مشہور ہے، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، واپس تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دو لائنوں میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی مس یو، میں تم کو مس کرتا ہوں، وہ بات پیدا نہیں ہو پائے گی۔ غور کیجیے، وہ بات پیدا نہیں ہو پائے گی
کہ میں تم کو بہت مس کرتا ہوں، یہ سیدھا سادہ جملہ ہو گیا، لیکن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک نکھار ہے، اس کے اندر ایک تزئین ہے، آرائش ہے، سجاوٹ ہے، جو سامع کو بھی اچھی لگتی ہے اور بولنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، اور اس سے آپ کی جو تقریر ہے اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ میر انیس آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ علامہ رشید ترابی تو بہت اصرار کیا کرتے تھے، ہمارے استاد جناب علامہ مرحوم طالب جوہری صاحب، انہوں نے ہمیں خاص تاکید کے ساتھ میر انیس کی طرف متوجہ کیا، ورنہ میرا اتنا مطالعہ ان کا نہیں تھا، ابھی بھی بڑا ناقص مطالعہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میر انیس کی طرف علامہ صاحب نے ہمیں خاص متوجہ کیا۔ آپ ان کے اشعار سے جب استفادہ کریں گے، محنت لگے گی۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے انیس کے اشعار کو پڑھ لیا، پڑھنا اور ہے، پڑھنے سے آپ آشنا ہو جائیں گے، آپ اس کو انجوائے کریں گے ان کی شاعری کو۔ ایک ہے اس میں آپ کا انتخاب ہو، آپ کہیں گے نہیں یہ شعر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو ٹک مارک کروں اور پھر اس کا انتخاب کرنے کے بعد میں اس کو میمورائز کروں، اس کی پریکٹس کروں، اور پھر جب وقت آئے گا تو پھر میں منزل مصائب پر یا کسی اور موقع پر میں اس کو پڑھوں گی۔ تو یہ جو آپ انکارپوریٹ کریں گے میر انیس کے اشعار کو، تو اس سے اس کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ دبیر بھی اس سلسلے میں بہت مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن انیس کی جو شاعری ہے واقعی وہ غیر معمولی ہے اس حوالے سے، تو اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ابھی بھی دے سکتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ واقف ہیں، آشنا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ذریعے سے جو بیوٹی ہے اسپیچ کی اس میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت مسنگ ہے، یعنی اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بہت کم مقررین ہیں کہ جو اس انداز کو اختیار کر رہے ہیں، بلکہ وہ سیدھا سیدھا انداز ایک ان کا ہے اور اس کے اندر وہ اپنے مصائب پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو انیس اس وقت ایک مسنگ لنک ہے جس کو واپس سے احیاء کی ضرورت ہے، اور ہے ریلیونٹ ہے، ایسا نہیں کہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بنیادی کچھ باتیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میری زیادہ خواہش یہ ہے کہ ان بنیادی باتوں کے بعد میں آپ کے سوالات کی طرف توجہ کروں۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ارشاد فرمائیں، اسی کے ضمن میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، ورنہ کچھ اور باتیں ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ آپ کے سوالات ہیں۔ اگر کسی کا سوال ہے تو ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ تکلف نہیں ہے، تکلف نہیں کہ تھوڑی دیر میں 5 بج جائیں گے، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ارشاد فرمائیے۔ جی اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ ہو گیا موضوع۔ دیکھیے ابھی علم لدنی، اب آپ خود مجھے بتائیے کہ علم لدنی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو ایک موضوع ہے نا، علم لدنی کیا ہے؟ علم کا مطلب جہل کے مقابلے میں کچھ ہے کہ جس کو آپ علم کہتے ہیں۔ ایک انسان ہے وہ نہیں جانتا تو ظاہر ہے کہ جاہل ہے، اس کے پاس وہ معلومات آ گئی تو وہ عالم ہے۔ اگر اس نے اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے کچھ محنت کی ہے تو اس کو حصول علم کی جانے والی آپ کوشش کریں گے۔ ایک وہ علم ہے کہ جس کو آپ علم کسبی کہتے ہیں، کہ جس کو کسب کیا گیا ہے۔ ایک شخص ہے وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، 2 سال کا کورس کیا، 3 سال کا کورس کیا، میٹرک کیا، انٹر کیا، یہ سارا علم وہ ہے کہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، جس کو آپ کہتے ہیں علم کسبی۔ اور ایک علم ہے علم وہبی ہے، یعنی وہ جو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کے پاس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو بہت کچھ دیکھتے ہیں، تو ہم کو رنگ نظر آتے ہیں، ہم نیلے کو نیلا دیکھتے ہیں، پیلے کو پیلا دیکھتے ہیں، یا ہم کو خوشی ہوتی ہے تو ہم مسکراتے ہیں، ہمیں اگر کوئی چیز بری لگتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جو کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر جا کر سیکھی جاتی ہیں، یہ خدا کی طرف سے فطری اور طبیعی علم ہے کہ جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ ہم کو اگر کوئی سوئی چبھے دے تو درد ہوتا ہے، یہ کس نے بتایا کہ سوئی اگر لگے تو درد ہونا چاہیے؟ تو یہ نروس سسٹم جس کے اندر ریسیپٹرز لگے ہوئے ہیں، تو پروردگار کی طرف سے قائم کردہ وہ نظام ہے کہ جس کے تحت ہم اپنے احساسات کو محسوس کرتے ہیں۔ علم لدنی اس سے بھی بالاتر کا معاملہ ہے، یعنی یہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو پروردگار عالم نے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو گفتگو ہے نا، اس کے اندر آپ کو یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ من لدنا علما، کہ اس کی شاگردی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس کے پاس ہمارے پاس سے علم موجود ہے۔ تو من لدنا، لدن یعنی یہ ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علم لدنی کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس سے جو علم، ایک خاص علم جو میرے پاس سے، یہاں پر میرے پاس سے مراد خدا ہے۔ لدنی من لدن یعنی خدا کی طرف سے وہ علم جس کو عطا ہوا ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ جو معصومین کے پاس خاص علم ہوتا ہے، اس علم کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے من لدن کی یا من لدنی۔ علم لدنی
جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ علم کلام اور علم تفسیر کے معاملات ہیں۔ اگر اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ کہف کی تفسیر کے اندر دیکھیے گا، وہاں پر من لدنا علما کے ذیل میں آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمائیے، اچھا یہ کیا ہے ذرا دیکھیں، اوہ یہ تو پورا پیراگراف خط ہے۔ پہلا سوال اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ذاکری کی شروعات کے لیے خطبے مجھے کس کتاب میں لکھے ہوئے ملیں گے؟ کیا کوئی ایسی مخصوص کتاب یا مجموعہ ہے جس میں مجالس کے الگ الگ خطبے ہوں اور ان کا اردو ترجمہ موجود ہے؟ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ذاکری اور مجلس کی ابتدائی یعنی جو سی ڈی ہے نا، زینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو کسی کمپلیکیشن میں مت ڈالیں، مختلف خطبے پڑھنے نہیں پڑھنے، ایک خطبہ پڑھیں، بالکل ایک سیدھا سادہ۔ یہ بات بتائیے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ خطبے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، حمد و ثنائے پروردگار، پیغمبر اکرم پر درود و سلام اور آل پیغمبر پر درود و سلام۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو بولنا آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین آپ کو بولنا آتا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اعوذ باللہ ہو گیا، بسم اللہ ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا، یہ خدا کی حمد ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ براہ راست آ جائیں پیغمبر اکرم پر درود پر کہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ پھر اس کے بعد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ان میں سے کون سا لفظ ہے جو آپ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی بھی لفظ مشکل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ایک ٹکڑا بڑھا دیں کہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس کو لنک کر دیا آئے تطہیر کے ساتھ کہ یعنی یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا اور ویسا پاکیزہ رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے۔ آیت میں کیا تھا؟ یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذھب، آپ نے اس کو بنایا اذھب اللہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے دور رکھا۔ تو پھر یہ ہو گیا آل محمد کے حوالے سے، اور اس میں آئے تطہیر کا حوالہ آ گیا۔ ابتدا میں اگر مشکل لگے تو اس کو چھوڑ دیجئے، یہیں تک خالی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یہیں پہ سٹاپ کر دیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر کہ یہ تولا ہو گیا تو ساتھ میں ایک تبرہ کا پہلو ہوتا ہے کہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین، کہ لعنت اللہ کی دائمی لعنت ہو، باقی لعنت ہو ان کے دشمنوں پر سارے کے سارے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے آیت اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اس کے بعد اللہ کا یہ ارشاد ہے کتاب خدا کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک سے اسلام ہے۔ درود پڑھائیے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ کمپلیکیشن اپنے لیے پیدا مت کریں۔ جب آپ کی عربی اتنی اچھی ہو جائے گی اور آپ ان چیزوں کو اچھا سمجھنے لگیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے اختیار ہوگا کہ آپ 2 3 4 10 طرح سے آپ خطبے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ قرآن مجید کے اندر حمد پروردگار موجود ہے، وہاں سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کیا پڑھیں کوئی بات نہیں۔ کوئی اور انداز آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین باعث خالق الارواح خالق الاجسام، جو بھی آپ اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ آپ لگا لیں اس کے اندر۔ تو وہ علامہ طالب جوہری صاحب کا جو خطبہ پڑھنے کا انداز تھا اس کو دیکھ لیجئے، ذیشان صاحب کا دیکھ لیجئے، نقن صاحب کا دیکھ لیجئے، ترابی صاحب کا دیکھ لیجئے، ان سب کا انداز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جب تک ہم یہاں پر موجود ہیں میری گزارش ہے آپس میں گفتگو نہیں ہوگی، ہم سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ لوگ آپس میں گفتگو کر لیجیے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ خطبہ ابتدا میں مختصر رکھیں، مختصر خطبہ، آیت پر آئیے اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے۔ جب عربی اور یہ سب بہتر ہونے لگے، تجربہ آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو اگر ویریشن اس کے اندر کرنا چاہیں تو کریں۔ مولانا صاحب ممبر سے کسی بات کا حوالہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا مجھے کتاب کا نام اور جلد نمبر بھی زبان سے بیان کرنا چاہیے یا صرف راوی کا نام لینا کافی ہے؟ نہ کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے نہ راوی کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کوئی چیز بڑی سادہ سی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک ہے کہ جو کوئی آپ کوئی کنٹروورشل چیز بیان کرنا ہے تب تو ٹھیک ہے، یا آپ کریڈٹ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، کوئی خاص نقطہ کسی کا ہے اور آپ اس کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ مثال کے طور پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں
تو آپ کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارسطو نے کہا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، بٹ نان سینس۔ یا سقراط نے کہا کہ سورج جو ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، ارسطو کہے نہ کہے مجھے معلوم ہے کہ اسی طریقے سے آپ خود نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے تو اس کے لیے کسی حوالے کی ضرورت۔ ہم یہ کہیں پیغمبر اکرم نے ہجرت سے پہلے مکہ میں 13 برس گزارے کہ جس میں وہ اعلان رسالت کر رہے تھے، تو اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں، نہ کسی عالم کا نام لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی روایت کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا خدا ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ آپ کو معلوم ہو اور آپ بیان کر دیں، اچھی بات ہے، نہ بیان کریں، سب کو معلوم ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی اچھوتا ایسا نقطہ کہ جس کے اندر گرفت ہو سکتی ہے، یا آپ کسی کو کوئی کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں، یعنی کوئی بات ایسی ہے کہ جس کا کوئی بڑا منفرد کوئی نقطہ ہے کہ جس نے بیان کیا ہے اور آپ ان کو کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے بلکہ ان سے، تو آپ اس موقع پر بیان کر دیجیے، وہ بھی اتنا نہیں کہ چیپ لگنے لگے، لیکن یہ کہ بہرحال تو یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ خطابت میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر مرتبہ کتاب کا نام بتائیں، جلد کا نمبر بتائیں اور پیج نمبر بتائیں یا سطر نمبر۔ یہ مناظرہ نہیں ہو رہا، دو چیزوں کے درمیان فرق کو محسوس کیا۔ ایک ہے مناظرہ بالکل الگ چیز ہے، ایک ہے آپ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ ذاکر ہیں، ذاکرہ ہیں، تو آپ کو پڑھ کر پڑھنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے حوالے وغیرہ اس کی لائن لگانا شروع کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجالس کے لیے کون سے ٹاپک چننے ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں چننے چاہیے جو مومنات کے لیے زیادہ ہدایت کا باعث بنے۔ فضائل کے اعتبار سے جتنی آیات ایسی ہیں کہ جو ولایت سے متعلق ہیں ان کی تفسیر آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر آپ مثال کے طور پر آئے بلغ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو پوری طریقے سے اس کے اوپر مطالعہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم، بہت اچھا مطالعہ کریں اس کا۔ اسی طریقے سے آئے مباہلہ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، یہ آپ کو اچھی طریقے سے صرف آیت یاد نہیں کرنی، آیت تو یاد کرنی ہے، اس کی تفسیر، اس کے اندر جو مجلسیں علماء نے پڑھی ہیں ان کو اچھی طریقے سے آپ پڑھیں، سنیں، میمورائز کریں، ان نکات کو اور نکھار سکتے ہیں تو نکھاریں اور ان کو تیار کریں۔ اسی طریقے سے آپ مثال کے طور پر آیا ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا جو پورا قضیہ ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آیت تطہیر وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ حل اتی، سورہ دہر، اس کی وہ جو آیت یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ سارے آئے نجوہ جو مولا کائنات کے حوالے سے خاص ایک فضیلت ہے مولا کی، یہ سب آپ کو یاد۔ تقریباً آپ سمجھیں کہ ایسی نمائندہ آیتیں 50 سے 100 آپ کو نہ فقط یہ ہے کہ پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے، بلکہ ان کی تفسیر بھی اچھی طریقے سے آپ کو مطالعہ کرنی ہے۔ اس کے اندر اس میں تفسیر نمونہ کو دیکھیے، فصل خطاب کو دیکھ لیجیے، انوار النجف، اردو میں جتنی تفسیریں مل جاتی ہیں ان کو ہی آپ دیکھ لیں تو بہت ٹھیک ٹھاک مواد آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس حوالے سے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اور ٹاپکس کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ٹاپکس ہو سکتے ہیں سیرت کے۔ امیر المومنین کی جو سیرت ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں۔ کوئی ایک ایسی کتاب اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کی زندگی بھر کے لیے بہت کافی ہے امیر المومنین، ویسے تو جتنا آپ مطالعہ کریں، مگر ایک کتاب وہ ہے سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب، اس کی جو پہلی جلد ہے سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ دقت کے ساتھ پڑھیں اور ایک مرتبہ نہیں، اس کتاب کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی یاد رکھیے گا ارشاد احمد حقانی صاحب کا ایک جملہ ہے جو عام طور پر میں کوٹ کیا کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے ان کا وہ جملہ، اس لیے کہ خود میری جو ریڈنگ ہیبٹ ہے اس کے اوپر اس کا بہت اثر ہے، میں نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے۔ یہ پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت 2026 چل رہا ہے، یہ میں لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں کہ جب لیٹ 90s یا مڈ 90s جب پہلی مرتبہ میں ان کی ایک کتاب تھی جو ان کے کالمز کا مجموعہ تھا، وہ کالم لکھا کرتے تھے اس میں جنگ اخبار میں، تو ان کی ایک کتاب ان کے کالمز کا مجموعہ شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات بہت اچھی لکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے قاری کو مشورہ دیتا ہوں کہ 9 اچھی کتابوں کو ایک مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 مرتبہ پڑھیں۔
یہ یقین کیجئے کہ یہ نصیحت اگر آپ یاد رکھ سکیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے۔ آپ کہیں یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، اور پھر واپس جب اس پہلی کتاب کو دیکھتے ہیں پتہ چلا کہ بالکل ہی بلینک ہے۔ نہ، آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں کہ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں، پھر چوتھی مرتبہ پڑھیں، 10ویں مرتبہ پڑھیں، اتنی مرتبہ پڑھیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں واقعاً اب اس کتاب کے اوپر مجھے کمانڈ حاصل ہو گئی ہے، اس کے مطالب پر میں اچھی طریقے سے مسلط ہو چکی ہوں، یہ اس کے اوپر میرا تصرف ہے کہ جو میں کر پا رہی ہوں، تو پھر مزہ ہے۔ تو یہ جو کتاب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ، اس کی نوعیت یہی ہے، اس کی نوعیت یہی ہے کہ وہ اگر آپ مولا کی سیرت کے اوپر آپ آرام سے اس سے 300-400 تقریریں نکال سکتے ہیں۔ بلیو کریں گے آپ؟ یہ میں مزاحن نہیں کہہ رہا۔ جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر آپ کو گفتگو کرنی ہے، وہ کتاب آپ کو بہت عمدہ گائیڈ لائن فراہم کرے گی، بہت عمدہ، سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس میں سیرت رسول کے بھی بہت سے پہلو ہیں کہ جن کو کور کیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، بہت اچھی ہے یہ کتاب۔ اسی طریقے سے باقی جو معصومین کی سیرت ہے اس پر کوئی بھی آپ سیرت کی اچھی کتاب لے لیں تو اس کو بار بار پڑھیں۔ خود ذیشان صاحب کی جو کتاب ہے نقوش عصمت، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ علامہ ذیشان عبدالجوادی صاحب کی ایک اور کتاب ہے جو ان کی ڈائریز ہے، جو مجالس کی ان کی ڈائریز تھی، ذکر و فکر کے نام سے، ذکر و فکر، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ ان کے جو مسودے ہم نے خود ابتدائی زمانے میں اس سے بہت استفادہ کیا، جب تک علامہ سید علی نقوی صاحب سے آشنائی نہیں ہوئی تھی ہم نے ان کے مسودوں سے بہت استفادہ کیا۔ پھر اس کے بعد جناب علامہ سید علی نقوی صاحب کے جو مجموعہ تقاریر ہیں بہت عمدہ ہیں، ترابی صاحب کو تو میں عرض کر ہی چکا ہوں۔ تو یہ سارے، اس کے علاوہ جو ٹاپکس آپ لوگوں کو خاص طور پہ ذاکرات کو خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے وہ فیملی لائف کے حوالے سے ہیں۔ خود ہمارے جو محترم ڈاکٹر عابد زیدی صاحب ہیں، ان کی جو کتاب ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے، میں پچھلے 20 سال سے تو کم سے کم اس کا مروج ہوں کہ یہ کتاب تمام جتنے بھی ہیں، یعنی شادی کرنے والے جو افراد ہیں، جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا جو شادی کر چکے ہیں، ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے۔ اٹس اے ونڈرفل بک، اور اس کتاب سے بھی آپ کو اپنی مجالس کے لیے بہت مواد ملے گا، اصلاحی، اخلاقی، یعنی وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک کاؤنسلنگ کا کام بھی کر سکیں گے۔ دیکھیے جب آپ ممبر پر آتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جب آئیڈیلائز کرتے ہیں تو وہ آپ سے مشورہ مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کتابیں دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے۔ تو وہی بلینک اگر آپ ایک مشورہ دینا شروع کر دیں تو آپ پلے کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اگر آپ اچھا مطالعہ کر رہے ہیں، تجربہ آپ کا ہے، آپ کچھ اس کے اندر مہارت پیدا کر چکے ہیں، تو پھر آپ اچھی بات ان سے کہہ سکیں گے۔ تو اس میں ایک کتاب آپ کے پاس ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو فیملی لائف سے متعلق ہو، اس میں یہ کتاب آپ کے لیے بہت مفید ہوگی، گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے۔ یہ بھی ہاتھ اٹھائیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہاں فرمائیے فرمائیے۔ کتنی ساری؟ ہاں، یہ جتنی کتابیں ہم نے بتائی نا، سوال تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بگنرز ہیں تو اتنی بکس نہیں لے سکتے، تو اس کے لیے انٹرنیٹ کی وجہ سے چیزیں بہت آسان ہو گئی بھی، جیسے ذکر و فکر ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، سیرت امیر المومنین ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے ہیں یہ بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گی۔ تو ایک کتاب سے تو شروع کریں نا، کہیں سے تو شروع کریں اس کے اندر۔ جی بنیادی طور پر جو کربلا سے متعلق جو آپ کا جو اسٹڈی کا جو معاملہ ہے نا بی، اس میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ خود علامہ سید علی نقوی صاحب کی اگر آپ کتابیں خالی چیک کریں گے تو آپ کو تقریباً 2000 صفحات ملیں گے جو انہوں نے کربلا ہی کے موضوع پہ لکھے ہیں۔ یہ شہید انسانیت ان کی بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے مجاہدہ کربلا، مارکہ کربلا، محاربہ کربلا، کہ جس میں انہوں نے امام کے جو سفر ہیں اس کے مختلف مراحل کو ڈسکس کیا ہے، اور عاشورہ کی پروسیڈنگز کو بھی ڈسکس کیا ہے، جس کو بنیاد بنا کر ہم نے خود ایک اشرہ پڑھا تھا، عاشورہ صبح سے شام تک، عاشورہ مارننگ ٹو ایوننگ، پورے 9-10 تقریریں آپ اسی سے نکال سکتے ہیں۔
مجاہدہ کربلا اب جو اگر آپ کی ویب سائٹ پر جائیں گے نا MAABLIB.org، یہ اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو بہت قیمتی کتابیں مل جائیں گی اردو کی جو سب کانٹیننٹ کے اندر لکھی گئی تھیں، ان میں یہ کتابیں بھی مل جائیں گی جن کا بھی ہم نے MAABLIB.org، اس میں جن کتابوں کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، شہید انسانیت، اسی طریقے سے مجاہدہ کربلا، محاربہ کربلا، اس میں جو مجاہدہ کربلا ہے اب جس نام سے یہ تھوڑا سا اور آگے آ سکتا ہے، یہ جو مجاہدہ کربلا یہ جو نام یہاں پہ لکھا ہے اسی کے ٹائٹل کے ساتھ، ویسے اس کے اندر تھا پہلے تو مجاہدہ کربلا کے اندر امام کا جو سفر کا آغاز ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا، لیکن یہ کہ اب مجاہدہ کربلا ہی کی ہیڈنگ کے تحت باقی ساری چیزیں، معرکہ کربلا بھی اسی میں انہوں نے ڈسکس کر لیا، مجاہدہ کربلا، معرکہ کربلا، محاربہ کربلا۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب الگ سے انہوں نے لکھی تھی، وہ بھی کمال لکھی، شہداء کربلا، اس میں نام بنام ایک ایک شہید جو ہیں ان کی زندگی کے جو حالات ہیں اس کو انہوں نے اس میں درج کیا ہے۔ اٹس اے ونڈرفل بک ہے، اٹس اے ونڈرفل بک۔ اردو کے اندر یہ جو کتاب ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ شاید عربی کے اندر بھی آپ کو اس اسٹینڈرڈ کی کتاب نہیں ملے گی۔ ابصار العین فی انصار الحسین ہمارے مطالعے میں ہے، مگر اس کے اوپر بھی میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ تھے، 100 سے زیادہ تھے، 200 سے کم تھے، 100 سے زیادہ تھے، 200 سے کم تھے۔ اس میں یہ بات ہے کہ مثال کے طور یہ 72 کا عدد بھی آیا ہے کتابوں میں، ایسا نہیں کہ نہیں آیا، 72 کا عدد بھی کتابوں کے اندر آیا ہے، مگر بنیادی طور پر 100 سے زیادہ اور 200 سے کم۔ اس کی ایک تعویل یہ کی ہے علامہ خود سید علی نقوی صاحب نے کہ ممکن ہے کہ یہ 72 وہ ہوں کہ جن کو آپ اصطلاح میں سپاہی کہہ سکیں، حضرت عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، مگر جیسے بہت چھوٹے جو بچے تھے جو شہید ہوئے اولاد عقیل میں سے بھی، شہزادہ علی اصغر بھی کا یہ اس، یا جیسے جناب مسلم بن اوسجہ جو بہت بزرگ تھے، تو وہ ایک طرح سے اس انداز سے سپاہی شاید نہیں کہلا سکیں گے، ورنہ بہرحال شہید تو سبھی ہوئے ہیں اور جنگ کے اندر گئے بھی ہیں۔ جی بھی نہیں، اس میں کوئی نہیں گیا تھا۔ جی عبداللہ رضی، لیکن یہ کہ وہی تقریباً ان کی جو عمر ہے اگر اس کو مان لیا جائے، ایک تو قول یہ ہے کہ انہی کا نام عبداللہ تھا، انہی کا نام علی اصغر تھا، عبداللہ بھی انہی کو کہتے تھے، علی اصغر بھی کہتے تھے۔ بہت ضعیف قول ہے، بہت ضعیف ہے۔ ہاں بہرحال اس کو آپ پڑھیں کتابوں کے اندر، بہرحال مقاتل کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو مل جائے گا، وہی مقاتل کے اندر آپ کو ملے گا اس کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں اس کے لیے آپ سے یہی کہوں گا کہ ان کنٹروورسیز میں کیوں پڑھتے ہیں، سمپل پڑھیں، جناب علی اصغر کی شہادت آپ کو مل جائے گی، آپ اسی کو پڑھیں، اکتفا کریں اس کے اوپر۔ باقی آپ کا مطالعہ ہے، ابھی آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلے گی، لیکن بیسک جو چیزیں ہیں نا، جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، SOP، اس کے مطابق اپنی مجلسوں کو لے کر جائیں، کنٹروورسیز میں مت پڑھیں، بالکل بھی کنٹروورسیز میں مت پڑھیں۔ کنٹروورسیز اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو 100 اور چیزیں بتاؤں گا کہ جس کے اندر کنٹروورسی ہو سکتی، کوئی ضرورت نہیں، سمپل پڑھیں، سادہ پڑھیں، جو چیزیں موجود ہیں وہ پڑھیں، تو کر لیجیے پھر۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری جو بات تھی وہ آپ نے سن لی نا، باقی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ تو آپشنس تو رکھتے ہیں نا اس کے اندر۔ فرمائیے۔ توحید کے لیے خدا کی معرفت، علامہ سید علی نقوی صاحب، علامہ سید علی نقوی صاحب کی یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں مکتب رسول، محسن کراتی، اس میں مثالیں آپ کو بہت مل جائیں گی۔
یہ علامہ سید علی نقوی صاحب ہو گئے. یہ مکتب رسول پورے اصول دین کے اوپر ہے، مگر اس میں جو توحید کا جو چیپٹر ہے اس میں وجود خدا کے حوالے سے جو گفتگو ہے، پھر توحید کے حوالے سے گفتگو ہے. تو محسن کراتی کی کتاب میں خاص طور پر اس لیے آپ کو ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ اس میں مثالیں بہت اچھی ہیں، بہت اچھی مثالیں، اور مثالوں کے ذریعے سے آپ اپنی تقریر کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصول دین کے اوپر اگر آپ سننا چاہیں تو اصول دین پر علامہ سید علی نقوی صاحب کی بہت عمدہ 5 تقریریں موجود ہیں. توحید پر ایک، عدل پر ایک، نبوت پر ایک، امامت پر ایک، قیامت پر. ایسا ونڈرفل ماسٹر پیس. خاص عدل کے اوپر اگر آپ سننا چاہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی بہت عمدہ تقریر، جو ان کا وہ ہے نشست ہے مذاکرہ، جو باغ زہرا کھارادر میں انہوں نے تقریر کی تھی، وہ بہت اچھی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں اس کے اندر. جی یہ ذرا یہاں پہ تصویر لیجئے، اس کو میگنیفائی کیجئے، دیکھ لیجئے اس کے اندر. دیکھیے تصویر لیجئے، آپ کو آ جائے گی. یعنی کیا دوبارہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آواز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کون بول رہا ہے. اچھا آپ بول رہے ہیں، فرمائیے. طالب جوہری صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، عدل کے حوالے سے. حماسِ حسینی کتاب جو ہے وہ اچھی کتاب ہے، شہید مطہری کی کتاب ہے، متنازع کتاب ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جو کنٹروورشل ہیں، کچھ چیزیں جو بہت اچھی ہیں، ہم بھی اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی ساری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ ایگریڈ اپون ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں اس کی بڑی کنٹروورشل ہیں. اسی کے جواب میں پھر ایک کتاب لکھی تھی جس کا بھی ریسنٹلی ایک ترجمہ بھی ہوا، کربلا فوق الشبہات، جناب جعفر مرتضی عملی صاحب کی، جو خود بہت بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے یہ کتاب انہی کی رد میں لکھی تھی، حماسِ حسین. لیکن یہ کہ دیکھیں، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنا اپنے آپ کو کنٹروورسیز میں الجھائیں گے نا، اتنا آپ پریشان ہوں گے. اس وقت آپ لوگ کنٹروورسیز میں نہ پڑیں، آپ اپنی مجلس تیار کریں. بی آپ لوگ اگر غلط ڈائریکشن میں جائیں گے نا، مجھے دکھ ہوگا. ہم کیا ہے، اگر آپ کہیں گے تو 4 باتیں ابھی میں حماسِ حسینی کے بارے میں فیور میں بھی بول سکتا ہوں، اس کے خلاف بھی بول سکتا ہوں. مجھے یہ نہیں کرنا. میں یہاں پر کسی خاص سائیڈ کو لینے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں. میں آپ لوگوں کی یعنی دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ مدد کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کہ اگر میں کچھ آپ کو بتا سکوں تو مجھے خوشی ہوگی. وہ سوال کریں کہ جو آپ کی مجلسوں کے لیے مفید ہیں. اب حماسِ حسینی کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، وہ رائے اگر میں آپ کو بتا بھی دوں گا تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا. آپ اپنی مجلس کی بات کریں نا، کہ آپ اپنی مجلس کیسے درست کر سکتے ہیں. ایک منٹ آپ جی. بیان المصائب مولانا صادق حسن، بیان المصائب مولانا صادق حسن. یہ مولانا صادق حسن صاحب نے 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک جتنے مصائب پڑھے ان کو یوٹیوب کے اندر ایک پوری پلے لسٹ کے اندر جمع کر دیا گیا تھا. اس کی پہلے CD بنوائی تھی. یہ کوشش ہم لوگوں نے کی تھی اور آپ ہی لوگوں کے لیے کی تھی کہ جو نئے ذاکرین خطبہ ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے، کہ کم سے کم وہ، کیونکہ مصائب کے اندر صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا بیان کرنا، اس کے اندر جو فلو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. فضائل پڑھتے ہوئے تو آپ درمیان میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، لیکن یہ کہ بہرحال ہاں لیکن جب آپ مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ درمیان میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ درود پڑھوا دیں. تو آپ کا جو فلو ہے، یعنی آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے. اینٹیسپیٹ کا مطلب آپ کی تیاری، کہ اس کے بعد مجھے یہ جملہ بولنا ہے، پھر مجھے یہ جملہ کہنا ہے، پھر اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے. اسی کو تیاری کہتے ہیں. وہ تیاری جب اتنی ہو جائے گی کہ آپ ریفلیکسز پر آ جائیں گے، یعنی پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ 100 تقریریں تیار کر لیں تو پھر جب 101 نمبر کی تقریر آپ کریں گے تو اس میں آپ کو اتنی زحمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ الفاظ آپ کی زبان پر بالکل چڑھے ہوئے ہوں گے اور آپ کی زبان کھل چکی ہوگی. مگر اس مرحلے تک آنے تک آپ کو اس سے پہلے بہت محنت، تمرین، پریکٹس کرنی ہے. اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے بچوں کو بٹھا لیں، بھائیوں کو بٹھا لیں، اپنے شوہر کو بٹھائیے، ان کو کہیں کہ ذرا میری تقریر سنیں اس کے اندر، اور آپ کو کریں. جب گھر میں پڑھی جاتی ہے مجلسیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب نے کی ہیں، یعنی ہم نے بھی کی ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہیں، ہم نے بھی یہی کیا ہے.
ہم نے اپنے دوستوں کے سامنے مجلسیں پڑھی ہیں، تقریریں کی ہیں، اپنے جاننے والوں کے سامنے، تو ٹھیک ہے 4 افراد بیٹھے ہیں نا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بسم اللہ، اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، میں ہائے گل پکاروں تو پکارے ہائے دل. تو یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تمرین تمرین تمرین، پریکٹس پریکٹس پریکٹس. اور میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پریکٹس کرتے ہوئے، یعنی شرم و حیا بہت اچھی چیز ہے، مگر پریکٹس کرتے ہوئے بالکل بے شرم ہو جانا چاہیے. بالکل بھی آپ کسی قسم کا خیال نہ کریں وہ کیا سوچے گا، یہ کیا، کچھ بھی نہیں. پریکٹس کر رہے ہیں، تمرین کر رہے ہیں، ایک ممارست ہے کہ جو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو تکرار کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نکھار آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے بی یہ اسی لیے اس کو پھر بعد میں بعض احباب نے کتابی صورت میں بھی، ساری تو نہیں مگر سلیکٹڈ شائع کر دی، تو وہ بھی اگر آپ کو مل جائے تو آپ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بھی بہت امپورٹنٹ یوٹیوب کے اوپر چینل ہے، محمدی ٹیپ بینک. محمدی ٹیپ بینک. یہ علامہ رشید ترابی کی تقریباً 1000 تقریریں وہاں پر اپلوڈ کر دی ہیں. بھی تصویر لیجئے، ادھر تصویر تصویر لیں پھر بتائیں آپ کے پاس. ہاں تصویر لیں اور اس کے بعد اس کو میگنیفائی کریں. نہیں ہو پا رہا، ہاں تو اب کیا کریں، MUHAMMADI محمدی، محمدی MUHAMMADI محمدی. ٹیپ TAPE اور پھر بینک BANK، محمدی ٹیپ بینک. علامہ رشید ترابی کی 1000 تقریریں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی، اور اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے. کچھ تقریروں کے علاوہ زیادہ تر پر بڑی محنت ہوئی ہے، اور ان کو بڑا صاف کیا ہے، فلٹر کیا ہے، تاکہ آواز آپ کو بالکل صاف سمجھ میں آئے کہ جیسے آپ کے سامنے ترابی صاحب تقریر کر رہے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے نا تو اس میں آپ کو عشرہ اولا، عشرہ ثانیہ، عشرہ ثالثہ، اور پھر اس کے اندر کچھ انہوں نے اور زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہی محنت کی ہے کہ مصائب کو الگ سے بھی بیان کر دیا، کہ جناب عباس کے حوالے سے جو انہوں نے مختلف موقعوں پر مصائب پڑھے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، جناب علی اکبر کے حوالے سے ایک جگہ جمع کر دیا. تو آپ 11 سے 20 محرم کی مجلس سے پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شروع یہاں سے کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے. مولانا صادق حسن صاحب والا وہ آسان ہوگا آپ کے لیے. تو وہاں سے اگر آپ شروع کریں 11 محرم، آپ کہیں پر ہیں اور آپ کو دعوت آتی ہے کہ 16 محرم کی آپ مجلس پڑھیں، اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مصائب میں ہم کیا پڑھیں گے، آپ ان کو سن لیجئے کہ 16 محرم کے حوالے سے انہوں نے کیا پڑھا. مولانا کو سن لیجئے، اور اگر اور زیادہ نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو رشید ترابی صاحب کو سن لیجئے، تو وہ آپ کو مل جائیں گے. شام وطن کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے، اربعین کی مجلس ہے، کوئی بھی مجلس، جناب سکینہ کے مصائب ہیں وہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہاں سے بڑی اچھی رہنمائی مل سکتی ہے. ایک کتاب کربلا کے اوپر آپ نے پوری پڑھنی ہے جو کربلا کو ڈسکرائب کرتی ہو، جو میں نے نام یہاں پر ابھی آپ کے سامنے بیان کیے. ایک کتاب آپ کو مقتل کی اچھی طریقے سے پڑھنی ہے. مقتل کی، مقتل سے میری مراد کیا ہے؟ چاہے آپ لہوف پڑھ لیں سید ابن طاؤس کی، مال سبتین پڑھ لیں، ریاض القدس پڑھ لیں، ریاض الاحزان، کچھ بھی پڑھیں، لیکن یہ کہ بہرحال پڑھیں. اردو میں جن کے ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، لیکن کوئی ایک کتاب ایسی. اور پھر اس کے بعد ان میں سے میٹر نکالنا کیسے ہے وہ بعد میں، پہلے آپ کو ان سے جو بنا بنایا مواد ہے وہ آپ کو لے کر پڑھنا ہے. تو بنا بنایا مواد آپ کے لیے بہت اچھا ہے، وہ آپ پڑھیں. اس میں ان کے اگر پڑھے ہوئے بیان کردہ مصائب کو آپ پڑھتے ہیں اطمینان کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ کے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی ہے. ان بزرگان نے اس کو پڑھا ہے اور یہ فقہ کو جاننے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں. تو ایک لیگیسی ہے کہ جس کو آپ کنٹینیو کریں. ساتھ میں ایک کتاب آپ کے پاس ایسی ہو کہ جس کے آپ نے پورا مطالعہ کیا ہو، اس سے آپ کو فیڈ ملے گا، یعنی اس سے آپ کو زیادہ رہنمائی ملے گی کہ نہیں میرا اپنا بھی مطالعہ ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس سے میں اس کے اندر مزید جو تزئین و آرائش ہے وہ آپ کو میر انیس سے ملے گی. کہ میر انیس کے جو اشعار ہیں اس کے اندر آپ جائیں تھوڑا سا اور اس کو سنیں، اور سننے کے بعد اس میں سے انتخاب کریں اور اس میں شامل کریں. کوشش ہماری ہے، ممکن ہے کہ ان ایام اعزاں مشکل ہے، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ چہلم تک یا اسی سال کے دوران کچھ ہم نے انتخاب کیا ہے آپ ہی لوگوں کے لیے، یعنی جتنے بھی ہمارے ذاکرین ہیں، ساتھی ہیں، ان کے لیے. تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں اپلوڈ ہو جائے. تو وہ ہمارا مشورہ ہوگا کہ ان اشعار کو آپ لوگ یاد کر لیں. کس کی؟ لہوف آپ پڑھیں، مقتل لہوف جو ہے سید ابن طاؤس پڑھ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے جی، لہوف، لام ہے واو اور فے چلی بھی. اچھی کی جو مجلس ہوتی ہے
8-9 मुहर्रम को तो कहा जाता है सिर्फ मसाइब पढ़ने, वो मसाइब कैसे शुरू करें? जी, अब अगर मिसाल के तौर पर ये आशूर के दिन तो होता है कि आशूर के दिन तो सिर्फ मसाइब ही का दिन होता है। 9 मुहर्रम को भी मुमकिन है कि शब आशूर बहुत से घरों के अंदर या अज़ा खानों में ये तरीक़ेकार हो, तो आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? 9 मुहर्रम तासुआ है, तासुआ, जैसे वो आशूरा है, ये तासुआ है। आशूरा का मतलब 10वीं तारीख, तासुआ का मतलब है 9वीं तारीख। अब 9वीं तारीख का पूरा जो अहवाल है उसको आपको कहाँ पर देखना है? अगर आपके लिए ये इशू है ना 9, तो 9 मुहर्रम को आपको ये इन किताबों के अंदर आप उसमें 9 मुहर्रम की पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। आप वो तफसील बयान करें, वो हिस्ट्री आप बयान, मुहर्रम करबला इसके अंदर खुद हमारी जो मैंने आपसे गुजारिश की ना बीबी, अच्छा नहीं लगता है अपनी तकरीरों का हवाला देना, आशूरा सुबह से शाम तक, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो आपको इब्तिदाई जो गुफ्तगू है वो 9 मुहर्रम के बारे में आपको मिलेगी। तो वो 9 मुहर्रम के हवाले से आपको अच्छा मवाद वहाँ से मिल सकता है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 8 मुहर्रम को जैसे 8 मुहर्रम के हवाले से आमतौर पर अबुल फजल अब्बास का, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, जनाब अबुल फजल अब्बास का जिक्र होता है। तो आप जनाब अबुल फजल अब्बास के मसाइब पढ़ें, उनके फ़दाइल पढ़ें। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना क्या मुश्किल है? अगर आप फोकस करके सिर्फ हज़रत अबुल फजल के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें जो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी की किताब है कमरे बनी हाशिम, बहुत अच्छी किताब है। अल्लामा ज़ीशान जवादी, ठीक है जी, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी की किताब कमर बनी हाशिम में आपको बहुत मवाद मिलेगा हज़रत अबुल फजल के हवाले से। ज़रा सा एक पर्ची आ गई, पर्ची आ गई। मसाइब का अंदाज़ कैसे बनाएं या अपनाएं, रिक़त कैसे करें, बिल्कुल बिगनर्स के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इब्तिदा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं, यानी आपके घर में आपकी वालिदा भी ज़ाकिर हैं, आपके वालिद भी ज़ाकिर हैं, बड़े भाई भी ज़ाकिर हैं, चचा भी मजलिस से पढ़ते हैं, ताया भी मजलिस से पढ़ते हैं, तो ये सवाल आपका है ही नहीं। तो ये सवाल आपका नहीं, ये सवाल है उसका कि जिसके घर में मुमकिन है कि ये माहौल ना हो। जब ये माहौल नहीं है तो उसके लिए एक नया मामला है। नया मामला से मुराद सुनने का नहीं, पढ़ने का। जब पढ़ने का नया मामला है तो वो क्या करें? ये जो अब तक हमने आपके सामने बयान किया ना बीबी, ये इन्हीं के लिए, ये उन्हीं अफराद के लिए। हम बाकायदा ये करते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब ये आज से 94 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम बाकायदा मिंबर के ऊपर आए। मदरसे का भी पहला साल 94 का था, मिंबर का भी बाकायदा जो पहला साल है वो 94 का था। तो उस मौके पर हम ये करते थे कि भाई एक है आपने उस चीज़ को जाना हुआ है, ऐसा नहीं कि आपके पास इल्म नहीं है। ये अमीरुल मोमिनीन की शहादत की मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मौला की हम शहादत की तैयारी, मजलिस की तैयारी कर रहे थे, तो हम क्या कि भाई किताबों में तो हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, ये वाक़या इस तरह से इब्न मुल्जिम ये वो, इसमें आप तरतीब कैसे कायम करेंगे, एक नज़म कैसे पैदा करेंगे, किस चीज़ को कितना तेज़ पढ़ेंगे, किस चीज़ को कितना आहिस्ता पढ़ेंगे, कहाँ पर आवाज़ को बुलंद करना है, कहाँ पर आवाज़ को कम करना है, कहाँ पर लोगों को गिरिए के लिए मौका देना है। यानी अगर लोगों के दरमियान एक कैफियत गिरिया कायम हो गई है तो अब आप उसके बाद फ़ौरन अगला जुमला कह दें या नहीं, थोड़ा सा आपको पॉज देना है। इसलिए कि वो माहौल जो है, उस माहौल की बड़ी कीमत है, उस माहौल की बड़ी अहमियत है कि लोग आए हैं गिरिया करने के लिए और उस मौके पर आप थोड़ा सा रुक जाएं। जैसे अनीस का भी शेर है ना, अब शेर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते चले जाए ना, ये काम नहीं है। अनीस के शेर में कहाँ पर आपको पॉज देना है, वो जो 6 लाइनें हैं कि जिसके अंदर 4 पहले और बैत बाद में, तो फिर आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आपको तकरार करना है, एक ही जो मिसरा है उसको डबल पढ़ना है या एक ही मरतबा पढ़ना है, ये उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही आसान होता चला जाएगा। ये हम जो किया करते थे वो ये था कि मिसाल के तौर उस ज़माने कैसेट्स होती थी, ना इंटरनेट आया था, ना ये यूट्यूब था, और ना ही उस ज़माने के अंदर सीडीज़ भी नहीं आई थी। तो कैसेट्स के अंदर कि एक जो आपने समझ में आया कि हाँ ये बयान ऐसा है कि जो मैं कम से कम इसके साथ अपने आप को अलाइन कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद आप उसको बार बार सुने, इतना सुने कि उसके बाद अल्फाज आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गए। अब उसके बाद जब आपने उसको प्ले किया तो प्ले करने के साथ आप भी साथ पढ़ना शुरू करें, यानी अब आपको साथ साथ पढ़ना है, जो वो पढ़ रहे हैं उनके साथ आपको भी पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी स्पीड को ब्रेक कर दें। ये तो ऑप्शंस है ना अब आपके पास कि आप उसकी स्पीड को 0.5 पर ले जाएं, तो क्या होगा कि वो जो बात 1 की स्पीड पर कर रहा था वो आधी स्पीड पर होगी, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा उसके साथ अपनी आवाज़ को मिलाना। ये जो इमिटेशन है ना, ये आपको बाद में बहुत फ़ायदा देगा।
جب آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ خود اپنے انداز کو کہیں پر پریزنٹ کر سکیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کو آنے دیں۔ اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے تو ابھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں، زیرو سے شروع مت کریں، اپنے آپ کو زیرو پر مت لے آئیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں۔ اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ ذیشانہ درجوادی صاحب کے انداز سے زیادہ اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں تو ان کے بیان کردہ مصائب کے ساتھ اپنے آپ، یہ لیجنڈز ہیں، یہ ہمارے واقعاً آئیکونز ہیں، یہ جتنے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں یہ آئیکونز ہیں، تو ان کا جو بیان کردہ مواد ہے اور ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے، یہ دونوں ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں آپ خود سے کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ خانم طیبہ بخاری بہت اچھی ذاکرہ ہیں، یعنی صاحب علم بھی ہے، ذاکرہ بھی بہت اچھی ہیں، خطیبہ بھی بہت اچھی ہیں۔ اگر آپ خواتین میں ان سے زیادہ انسپائر ہیں، آپ ان کو بالکل سن سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کوئی ہو سکتا ہے جن کے نام میں نہ جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، لیکن اگر وہ پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں تو آپ ان کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، روایت ازا بہت اچھی کتاب ہے۔ روایت ازا 2 جلدوں کے اندر ہے، اس میں جو پہلی جلد ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، اس میں ترابی صاحب، نقن صاحب اور اسی طریقے سے اظہر حسن زیدی صاحب، ظفر حسن امروی صاحب ادیب اعظم اور اسی طریقے سے بعض دوسرے بزرگان ہیں، ان کے مصائب جو انہوں نے بیان کیے تھے ان کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کی جو دوسری جلد ہے اس میں ذیشان صاحب اور مرزا محمد اطہر صاحب وغیرہ کو بھی انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہے اور ان کے بیان کو بھی اس میں شامل کیا۔ اچھا ہے، آپ اس سے استفادہ کریں، بہت اچھا ہے، بالکل کریں۔ حافظ کفایت حسین صاحب وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے، اردو زبان میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کو آپ سن سکتے ہیں، بالکل آپ سن سکتے ہیں۔ علامہ سید علی نقی صاحب، علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ۔ مجھے واقعی اس مرتبہ بھی نہیں معلوم یہ سوال کس کا تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے، جس کا بھی سوال تھا جواب مل گیا نا، ٹھیک ہے، آپ کا تھا، چلیں ٹھیک جناب۔ اور کوئی سوال؟ 15 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ 1 منٹ، یہ کوئی ادھر تو نہیں رہ گیا؟ لہن کے ساتھ جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ کیسے؟ معذرت آپ کی طرف ہم آتے ہیں، آپ لہن کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ لہن صحیح نہیں لکھا ہوا ہے، یہ لہن جس نے بھی لکھا ہے لہسن کی طرح سے لکھا ہے، ہاں لہن نہیں، وہ تو بہرحال لہن کے ساتھ آپ مصائب پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا، پاکستان کے اندر خاص طور پر کراچی میں وقاڑوی صاحب جو اہل سنت کے عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے لہن کے ساتھ، یہ عام طور پہ پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر یہ برادران اہل سنت کا انداز تھا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایران کا یہ انداز ہے، عراق کا یہ انداز ہے، عرب اس طرح سے پڑھتے ہیں، ایران میں بہت سارے افراد اس طرح سے پڑھا کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ہمارے بعض افراد جو وہاں کم گئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر جب وقت گزار کر آئے تو انہوں نے اس کو بار بار سنا تو وہ یہاں پر لے کر آئے۔ جان علی شاہ کاظمی صاحب جو ہے خاص طور پر اس میں پائنیئر کی حیثیت رکھتے ہیں، کراچی کی بات کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ پنجاب میں جائیں تو ذاکرین وغیرہ جو وہاں پر ہیں وہ تو ترنم میں پڑھنے کے عادی ہیں، تو وہ ان کا جو لہن اور لے کے اندر ایک پڑھنے کا ایک انداز ہے، وہ ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، وہ لہن اس سے مختلف ہے، جو قم والوں کا یا عرب علاقوں کا ہے وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ مگر یہ بہرحال جان علی شاہ کاظمی صاحب نے جس کو پڑھا ہے تو یہاں پر مقبول بھی ہوا، پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ میں سے اگر کسی کی آواز بہت اچھی ہے اور ترنم میں آپ کوئی اچھا نوحہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اچھا سلام پڑھ سکتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کبھی کسی موقع پر جب آپ مجلس کو مکمل کریں اور جناب ابو الفضل کا ذکر ہے تو آپ 4 شعر ان کے ترنم کے اندر پڑھ دیں، اس سے مجلس میں خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ جناب علی اکبر کے بارے میں کچھ پڑھ دیں، خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کہ جن کا لہجہ اس کے اندر ایک ترنم آلریڈی موجود ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ جی بی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہ ہو گیا جی، فرمائیے میں سن رہا ہوں۔ نہیں آواز نہیں آ رہی بی بی، زور سے بولیے گا۔ ہاں یہ سب انہی کی ہدایت کے لیے، یہ سب جو باتیں ہیں انہی کی ہدایت کے لیے، جو اب تک ممبر پر نہیں آئی ہیں ان کے لیے بھی یہ ممبر پر آئی ہے ممبر پر۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے یہ کہنے والے ملے کہ نہیں آئی، ہم کہتے ہیں کہ آئیے۔ اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر یاد رکھیے گا ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا بی بی۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بہت شاید پھر میری بات شاید آپ لوگوں کو حیران کون لگے، میں آپ سے واضح عرض کر رہا ہوں، مجلس ہمارا پورا انسٹیٹیوٹ ہے بی بی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ہمارا ادارہ ہے، اس ادارے کو آپ لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ لاوارث سے میری مراد یہ کہ ایک تو وہ وارث ہیں کہ جو ہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کے حوالے سے اگر محنت نہیں کریں گے تو کسی نے تو آ کر اس کو پر کرنا ہے۔
اگر آپ احتیاط کے نام پر اگر نہیں آئیں گے تو کسی نے تو پر کرنا ہے. ہاں احتیاط کریں, تقوی اختیار کریں, پڑھ کے پڑھیں. جو علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک دفعہ کسی کو نصیحت کی تھی, جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ میں مجلس سے پڑھتا ہوں, آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا پڑھ کے پڑھیے, پڑھ کے پڑھیے, پڑھیں اور پھر آپ پڑھیں. یعنی پہلے کتاب پڑھیں, پھر اس کے بعد جو ابتدا میں اگر آپ کو یاد ہو وہ جو ٹینک, کنواں, نل, پانی, یہ ساری باتیں تھیں, وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ایک ترتیب ہے کہ جو قائم ہونی چاہیے. پھر آپ کا ذوق بھی ہے, میں آپ کے ذوق کو کل نہیں کرنا چاہ رہا. آپ ہیومن بینگ ہیں, آپ کے پاس ذہن ہے, آپ کے پاس عقل ہے, نقطہ رسی کی صلاحیت ہے, نقطہ رسی بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ حدود ہیں, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے. جی جی یہ میں نے آپ کو بتائی کتاب, اگر آپ تھوڑی دیر پہلے توجہ کریں, سیرت امیر المومنین جو مفتی جعفر حسین صاحب کی کتاب ہے, وہ آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے. یعنی میں آپ سے یہ مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو آپ ڈھنگ سے پڑھ لیں, آپ کو زندگی بھر کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں, مسلط ہو جائیں پورا اس کے اوپر, تو پھر آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی سیرت امیر المومنین پر. بچوں سے مراد آپ کی کیا ہے؟ بالکل چھوٹے بچے, ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے. ہاں وہ پڑھیں, بالکل پڑھیں. ان کے اندر تاریخ اسلام, علامہ سید علی نقی صاحب, تاریخ اسلام, علامہ سید علی نقی صاحب, یہ سیرت رسول کے لیے بہترین کتاب ہے. سیرت رسول کے لیے یہ بہترین کتاب ہے. چھوٹی ہے, بہترین کتاب ہے. اس کو اگر آپ تھوڑی محنت سے اگر آپ پڑھیں گے, آپ کو اتنی وسعت محسوس ہوگی, اتنا آپ کو اسپیس ملے گا کہ ارے اچھا یہ بھی, اچھا یہ بھی, یہ بھی ہے. اس طریقے سے 4 جلدوں میں چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں, یعنی سب ملا لیں تو شاید 400 صفحے بنیں گے, 500 صفحے بنیں گے, 600 سے زیادہ نہیں بنیں گے. ونڈرفل بک اس کے اندر. اسی طریقے سے جیسے ایک کتاب آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی, نقوش عصمت, تو میں نے گزارش کی ذیشان صاحب کی. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے جو نجم الحسن قراروی صاحب کی ہے, 14 ستارے. اچھی کتاب ہے, آپ پڑھیں اس کو, بہت اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اور زیادہ وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں مطالعے کے اندر ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد, تو پھر بہار الانوار, سیرت کا جتنا بھی حصہ ہے وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. حسن امداد ممتاز الافاصل صاحب نے اس کا سارا ترجمہ اردو میں انہوں نے برسوں پہلے کر دیا. وہ نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی, اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیجئے. وہ یہ کتابیں, لیکن یہ بعد کے مرحلے کے لیے, کہ جب ایک مرتبہ آپ ان تمام مراحل سے گزر جائیں, پھر اس کے بعد مزید پڑھنا چاہیں تو آپ وہ پڑھیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہاں بآسانی دستیاب. یعنی اگر آپ اس کی ہارڈ کاپی نہ بھی لے پائیں تو نیٹ کا زمانہ ہے نا, انٹرنیٹ کے زمانے میں تو اب یہ بات ہی ختم ہو گئی. میں نے تو آپ کو ویب سائٹ دے دی, بی بی کہاں گئی, کہاں, یہ رہی. اس کے علاوہ بھی ہیں, مگر یہ چونکہ ہماری ویب سائٹ ہے اور ہم لوگوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے پورا, تو یعنی تقریباً آپ سمجھیں اس کے اوپر 13 لاکھ صفحات اپلوڈڈ ہیں. 13 لاکھ صفحات, تقریباً 5000 کتابیں اس کے اوپر اپلوڈڈ ہیں ابھی, اور بڑھ رہی ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, یہ بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر. یہ جیسے یہ بیان المصائب والا جو پروجیکٹ تھا, یہ آج سے 12-13 سال پہلے ہے, شاید 15 سال ہو گئے. یہ اس کی پوری یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گی. یہ کیا ہی آپ لوگوں کے لیے تھا, یہ کیا ہی خطبہ کے لیے, ذاکرین کے لیے تھا, تاکہ جن کو مجلس پڑھنی ہے ان کو پریشانی نہ ہو. کیونکہ ہم لوگوں نے بہت کچھ بھگتا ہے, بی ہم نے بہت بھگتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہمیں بتانے والے کم افراد تھے. تو اب آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کر دیا ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. محمدی ٹیپ بینک کے بعد آپ کے لیے بہت گنجائش پیدا ہو گئی ہے. ذیشان حیدر جوادی صاحب کی 500 مجلسیں بنی بنائی نیٹ پر موجود ہے. آواز اچھی نہیں ہے, کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. جیسے اس کے اندر بڑی اچھی کوالٹی ہے, مگر ان کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے. صحیح. احسان صاحب پڑھے لکھے آدمی تھے, بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ان کی کتاب کو, لیکن اچھے آدمی, پڑھے لکھے آدمی پڑھ سکتے ہیں. ہم جتنا بول رہے ہیں اتنے کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, فرمائیے. ہاں ٹھیک, ہاں
نہیں سمجھائیں، نہیں سمجھائیں، کچھ نہ سمجھائیں، صرف مجلس پڑھیں، کچھ نہ سمجھائیں. نو جھگڑا، نو پھڈا، نو کنٹروورسی، کوئی جھگڑے میں نہ پڑیں. ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے آپ صرف مجلس پڑھیں. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا، اگر کوئی سننا چاہتا ہے اور آپ سے مشورہ مانگے، آپ مشورہ دے دیں. آپ اس کو موضوع بنا کر ممبر کے اوپر 1 گھنٹہ نہ صرف کریں، خدا کے واسطے. یہ ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے. خود اپنے لیے بھی یہ نصیحت ہے، آپ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ بہت مسائل ہیں. ان مسائل کو فہرست آپ بنانا شروع کریں گے نا تو 1000 مسائل ہیں. ان کو موضوع مت بنائیں مجلس کا. مجلس رکھیں اہل بیت کے لیے. مجلس میں ذکر کریں آل محمد کا، بہت کافی ہے. اخلاقی باتیں کریں، آپ فضائل کی باتیں کریں، مصائب کی باتیں کریں. کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. یہ جھگڑے بڑوں کے لیے چھوڑ دیں، بزرگان کے لیے چھوڑ دیں. اگر ان کو کہیں لگتا ہے تو وہ ممبر سے اس کو بیان کریں، حل کریں. ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا نہیں ہوتا. آپ کو اگر یہ بھی محسوس ہوتا ہے نا کہ یہاں تو فیسٹیول والا معاملہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، آپ سادگی پہ مجلس پڑھیں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ اس پر مجلس پڑھیں، سادگی. یہ مت بولیں یہ کیا میلہ بنا دیا ہے، یہ کیا فیسٹیول کر دیا. نہ کریں یہ آپ لوگ نہ کریں. میں آپ کو بالکل برادرانہ نصیحت کرتا ہوں، یہ جھگڑوں میں مت پڑیں. آپ مجلس پڑھیں. یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو کرنے کا ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ کو ایک چیز بری لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. آپ شاعر اللہ کی تعظیم پر مجلس پڑھیں. آپ اس کے اوپر مجلس پڑھیں کہ کس طرح سے تبرکات کا احترام باقی رکھا جا سکتا ہے. اس پر کریں. یہ مت کریں کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ بہت غلط ہو رہا ہے. نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں. آپ میری بات کو سمجھیے گا. ہو سکتا ہے کہ ابھی میری بات شاید آپ میں سے کسی کو ناگوار گزرے، لیکن میں آپ کو دل سے یہ نصیحت کر رہا ہوں. جھگڑے کرنے ہیں تو بہت ہی چیزیں ہیں، جھگڑے کر لیجئے. پھر اس میں کیا ہوگا، گروپنگ ہو جائے گی. کوئی ادھر ہو جائے گا، کوئی ادھر ہو جائے گا. وہ بولے گا میں اس کو نہیں بلاتا ہوں، یہ بولے گا میں اس کو نہیں بلاتا ہوں. نہ بابا، ہمارے لیے علی کی پارٹی بہت کافی ہے. بس ایک پارٹی ہماری بہت اچھی ہے، ہم علی کی پارٹی میں. شیعان علی یعنی علی کی پارٹی والے، ہم علی کی پارٹی میں. آپس میں یہ وہ چیز ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہو. موضوع مت بنائیں اس کو. ڈسکس بھی کرنا ہے، الگ سے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے تبرکات حسینی کا احترام، شاعر اللہ کا احترام. اس کے اوپر آپ گفتگو کریں. اس میں اگر ایک آدھ جملہ کہنا ہے تو کہہ دیں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کی سینکٹیٹی متاثر ہو. بس دیٹس اٹ. نو جھگڑا، نو پھڈا، نو لڑائی، نو مارکوٹائی. کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس کے اندر. مجلس پڑھیں سیدھا. یہ اس وقت جو ہے نا ذاکرات کے حوالے سے، اور وہ بھی ذاکرات کے جو ابھی نئے مرحلے میں داخل ہیں. نہ بابا، آپ لوگوں کو اس وقت پرچم ہدایت یوں بلند کر کے آگے کسی تحریک کو نہیں قائم کرنا ہے. مجلس ہو رہی ہے، مجلس پڑھیں. دیٹس اٹ. کچھ بھی نہیں کرنا. اور بولیں جی، آپ بولیں گے، فرمائیے. پوائنٹس لکھ کے جائیں، پوائنٹس لکھ کر جائیں. حافظہ کبھی کرنے کے لیے کیا کریں، وہ تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر فی الحال اگر اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ پوائنٹس لکھ کر جائیں. ڈاکٹر حسن رضوی ہمیشہ پوائنٹس لکھ کر لاتے تھے. یوسف نفسی صاحب مجھے یاد ہے، وہ ہمیشہ مجلسوں کے پوائنٹس لکھا کرتے تھے. اس وقت بھی وہاں وینکوور کے اندر ایک بہت اچھے مقرر ہیں سید محمد رضوی صاحب، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، پاکستان بھی آ چکے ہیں. وہ ہمیشہ پوائنٹس اپنے عام طور پہ لکھ کے لاتے تھے. باقی حافظہ کبھی کرنے کے لیے کیا کریں، بہت اچھا ہے. حافظہ کبھی کرنے کے لیے آپ پروٹین کھائیے، گوشت، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، انڈا، اس کے اوپر جائیں. تھوڑا روٹی کو کم کریں. یہ شاید آپ کو حیرانی ہو لیکن کیٹو ڈائٹ کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہو. یہ بہت اچھی ہے. لو کارب ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، کارنیوور ڈائٹ، یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اگر آپ آئیں گے آپ کا برین فاگ ختم ہوتی ہے. میں اس پہ بھی تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے آپ سرچ کر رہا ہوں کہ اس سے بھی آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر آپ بہت قوی تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ٹاپک جو ہے وہ ڈاکٹرز کا ہے. پھر اس کے بعد جیسے نیند آپ اپنی پوری کریں، جو رات کی نیند ہے اس کو پورا کریں. کوشش کریں کہ رات میں آپ سوئیں 7-8 گھنٹے. اگر یہ نہیں تو ٹھیک ہے 5 گھنٹے رات میں سوئیں، 2 گھنٹے دن میں سوئیں، لیکن 6-7-8 گھنٹے کی اچھی نیند کریں. اس سے بھی حافظے کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے. تھوڑا ہوا میں جائیں، کھلی ہوا میں جائیں، تھوڑا واک کریں. اس کے ذریعے سے بھی آپ کے حافظے کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے. کھلی ہوا کے اندر تھوڑا درختوں کے درمیان رہیں. اگر گرینری کو تھوڑا آبزرو کر سکیں یہ اچھا ہے. اگر میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ کہ اگر تھوڑا ایکسرسائز کی طرف اگر آپ لوگ جائیں، ایکسرسائز کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے ہیں تو کریں تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ. اس سے بھی جو ہے وہ فرق. یہ خود دماغ کے حوالے سے جو یہ اپوزٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں نا کہ جس کے اندر دونوں حصے جو ہیں وہ انوالو ہو سکیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گا نیٹ پر آپ کو بہت ساری معلومات اس حوالے سے ملیں گی. تو وہ اگر جی
کاپی پیسٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں, ایک رائے ہے نا, نا ایک رائے ہے نا, یہ ایک رائے ہے, یہ ہماری رائے, یعنی اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک رائے یہ سنیے میری بات, ایک رائے یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کو دلہن کی طرح سے ہونا چاہیے, ایک نشان بھی اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے ایک رائے ہے. میں اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اس کتاب کو پورا رگڑ دیں آپ, یعنی میں آپ کے مطالعے کو نہیں مانوں گا اگر آپ کی کتاب پر مطالعے کے دوران نشان موجود نہیں ہے. آپ مطالعے کے دوران اس کو انڈرلائن کریں کہ جو آپ کو لگا کہ ہاں یہ اہم ہے, آپ لکھیں اس کے آگے امپورٹنٹ, آپ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ایک سوالیہ نشان ڈالیں, اگر آپ کو کہیں پر بہت مزہ آیا ہے لکھیں وہاں پر واہ, وہاں پر آپ لکھیں سبحان اللہ, وہاں پر آپ لکھیں ایکسلنٹ. میرے گھر پر اگر آپ کبھی تشریف لائیں, میری لائبریری کے اندر الحمدللہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب ہزاروں کتابیں ہیں, اس میں اگر آپ آ کر دیکھیں گے تو وہ کتابیں جو ریفرنس بکس ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا, مگر وہ کہ جن کو ہم نے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا پڑھا ہے, اس میں آپ کوئی ایک صفحہ دکھا دیں, بہت مشکل سے آپ کو کچھ صفحہ ملے گا کہ جس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو. نہ کوئی مسئلہ نہیں. بی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ہمارے پاس کچھ افراد جیسے نعت پڑھنی, کسی کو منقبت پڑھنی ہے, نوحہ پڑھنا ہے, پہلے دن سے آپ کا البم نہیں آئے گا, پہلے دن سے آپ کا والیوم نہیں آئے گا. بھئی یہ نوحہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کا ندیم سرور صاحب نے پڑھا تھا, یہ کہ میر حسن صاحب نے پڑھا تھا, یہ انہوں نے پڑھا تھا, یہ علی ضیاء بھائی نے پڑھا تھا, ناصر زیدی صاحب نے پڑھا تھا, سچے بھائی نے پڑھا تھا. اچھا اب آپ کہیں کہ نہیں جناب ہم تو کاپی پیسٹ نہیں کریں گے, ہم تو نیا پڑھیں گے. پڑھ لیجئے, اگر آپ واقعی اس قابل ہو چکے ہیں ضرور پڑھ لیجئے, ہم کا منع کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ نئے آنے والے ذاکرین جو ہیں وہ بھی کچھ نیا ہی لے کر آئیں, نہ ویٹ فار دا ٹائم, صحیح وقت کا انتظار کریں. ابھی تو جس طرح سے آملیٹ بنتا ہے اسی طریقے سے بنائیں, ابھی تو جس طرح سے ہاف فرائی بنتا ہے اسی طریقے سے آپ بنائیں. پھر اس کے بعد جب آپ, ایک ہوتا ہے کک اور ایک ہوتا ہے شیف, کیا فرق ہے؟ کک کوکنگ کرتا ہے, شیف انوویشن کرتا ہے. تو ابھی آپ کوکنگ کریں, پھر اس کے بعد جب آپ شیف بن جائیں تو میں کہاں منع کر رہا ہوں بی. اور اگر کوئی اتنا ہی نابغہ روزگار ہے کہ ٹنڈولکر کی طرح سے نئے شاٹس دے سکتا ہے پہلے دن سے, تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں, وہ ہم سے پوچھنے بھی نہیں آئے گا, وہ ہم سے پوچھنے بھی نہیں آئے گا, وہ خود سے اپنا جو ایک انداز ہے وہ اختیار کر لے گا. لیکن میری بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر اتنا کمپلیکیٹڈ مت بنائیں نئے ذاکر یا ذاکرہ کے لیے کہ اسے لگے کہ یہ بھاری پتھر ہے بس چوم کے رکھ دینا ہے. نہ مجلس پڑھیں بی, بہت مجلسیں پڑھنے کی گنجائش ہے, ضرورت ہے, ممبر خالی ہیں, ڈھنگ کے افراد موجود نہیں ہیں. اگر آپ اس کے اندر کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں. یہ کوئی کام مت کیجیے گا کہ جس کے نتیجے میں کوئی کنٹروورسی پیدا ہو, کوئی جھگڑا ہو, کوئی فساد ہو. ذکر کریں, آیت پڑھیں, آیت کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر کو دیکھیں, آل محمد کا بیان دیکھیں, فضائل دیکھیں, مصائب پڑھیں, آدھے گھنٹے کی 40 منٹ کی مجلس پڑھیں, پھر دوسری مجلس پڑھیں, پھر تیسری مجلس پڑھیں, 10 مجلسیں تیار کریں, پھر 10 مجلسیں تیار کریں, پھر 10 مجلسیں تیار کریں, یہاں تک کہ 100 مجلسیں تیار ہو جائیں. پہلی 10 مجلسیں تھی واپس سے اس کے اوپر آ جائیں, پھر اس کے بعد 10 پہ آ جائیں, کوئی بات نہیں. یہ ذکر ہے, ذکر کا مطلب ہی ہوتا ہے بار بار اس کو تکرار کرنا, اس کو آپ سجائیں, اس کے اندر نکھار پیدا کریں, نکھار پیدا کریں. اور پھر اس کے بعد جب آپ ایک کانفیڈنس محسوس کریں تو اپنے 4-5 شاگرد پیدا کریں, اپنی اولاد کو تیار کریں, اپنے گھر کے اندر دوسرے افراد کو دیکھیں, کنجوسی کبھی نہ کریں, بخل کبھی نہ کریں, سکھانے میں کبھی بخل مت کریں. کبھی آپ کو لگے کہ نہیں اب ہم تو کامیاب ذاکرہ بن چکے ہیں تو اب ہم کیسے, یہ تو بس یہ میری لیگیسی ہے صرف میرے بچوں کو, نہ بابا, یہ سب آل محمد کے بچے ہیں, سب آل محمد کے یتیم ہیں. سکھائیں, سکھانے سے کچھ کم نہیں ہو جائے گا. جو آپ کا مقصوم ہے وہ آپ کے پاس آئے گا, جو جس کا حصہ ہے آخر میں ثواب آپ کو جو ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا. اب جنہوں نے اب تک سوال نہیں کیا ہے, اگر ان میں سے کسی کا سوال ہے تو پہلے آپ سوال کر چکی ہیں نا, بسم اللہ. ٹھیک, اب یہ دیکھیں تابوت برآمد ہوتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ ذوق کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پر عام طور پر خواتین کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تابوت اٹھائیں, پسند بھی نہیں کیا گیا, لیکن اگر کہیں پر چل رہا ہے جھگڑا نہ کریں اس کے اندر. آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ سائڈ پر ہو جائیں, کوئی حرام والا تو معاملہ نہیں ہے نا. عام طور پر شہزادی سکینہ کا یا جناب سیدہ کا عام طور پر جو تابوت ہے وہ خواتین کے اندر برآمد کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم نے تو یہ دیکھا ہے, لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر آ جائے تو رکھنے میں اور زیارت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اٹھانے کی اگر آپ بات کریں تو مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے, مگر میرا پسند نہ ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اس کو حرام تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو پھر میری نصیحت یہی ہوگی کہ اس کے اندر کنٹروورسی میں مت پڑیں, خاموشی سے. جناب آپ کوئی اور ہے کہ جن کا اب تک کوئی سوال جنہوں نے نہ کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہیں, فرمائیے.
مشہور یہی ہے. ہاں صحیح ہے. بی بی ام کلثوم کے بارے میں تو بھی بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے نا, یعنی اس میں اہل سنت تو کچھ اور ہی ایک دم موقف رکھتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ مینلی وہی ہے کہ جو آپ فرما رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی چلیں پیچھے پیچھے. ہاں ہاں, شہید انسانیت کے اندر ایک پورا چیپٹر اس بارے میں ہے کہ جو کربلا کے اندر خواتین موجود تھیں ان کے بارے میں ایک پورا چیپٹر آپ کو اس کے اندر ملے گا. جی جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا شیعت کے اوپر؟ ہاں بہترین کتاب ہے. ہم نے شیعت کا مقدمہ جو کتاب ہے اس کو ٹیکسٹ کے طور پر کلاسز کے اندر پڑھایا ہے. بہترین کتاب, بہت اچھی کتاب. پھر اس کے علاوہ آپ کا اگر ذوق ہے, آپ کے اندر ہمت ہے, تو اور بہت ساری کتابیں ہیں. خورشید خاور جو شبائے پشاور کا ترجمہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے. نہیں حسین امینی ہمارے دوستوں میں سے ہیں. حسین امینی صاحب جانتے ہیں, وہ آ کے پنجاب کے ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, قابل آدمی. اس کی سطح بڑی ہموار ہے. اس کے اندر انہوں نے ایسا نہیں لکھا کہ پڑھنے والا جو ہے بالکل ایرپٹ ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ کیا لکھ دیا نا. بڑی اچھی ہموار سطح پر انہوں نے بات لکھی ہے. تو اچھی کتاب ہے. اٹس اے ونڈرفل بک. علل و شرائع بھی حدیث کی کتاب ہے. وہ بات کے لیے رکھیں, یعنی حرج نہیں ہے, بات کے لیے رکھیں. اسٹارٹ کے لیے جو پہلے مرحلہ جو ہے نا اس سے گزریں, پھر اس کے بعد آپ جائیں ایم بی بی ایس کر لیں, پھر اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں گے نا. اس کا ایک براڈ بیس ہو جائے, پھر اس کے بعد آگے جائیے گا انشاءاللہ. مائی پلیجر. ختم. 5 بج چکے. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. ہمیں بہت خوشی ہے. دیکھیے آپ لوگ جو ہے نا ممبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, تو یہ تیاری کا جو جذبہ ہے یہ بہت اچھا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ممبر کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.